مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے جلال کی قسم، اس کے بارے میں نہ کسی نے سوچا ہوگا، نہ کسی نے سنا ہوگا، اور یقیناً ہر شخص اس میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، جب اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا، اللہ رب العزت نے جب جنت کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل جاؤ اور دیکھو میں نے جنت کو کیسا تیار کیا ہے۔ اے جبرائیل جاؤ اور جنت کو دیکھو میں نے جنت میں جنتیوں کے لیے کیا کیا بہاریں رکھی ہیں، کیا کیا نعمتیں انہیں میں نے بخشی ہیں۔ اے جبرائیل جاؤ اور جنت کو دیکھو۔ جب فرمان ربی ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ جب آپ نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جنت کی بہاروں کو دیکھا، جو نعمتیں، جو بہاریں اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے بنائی ہیں، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے جلال کی قسم، ان دنیا والوں نے نہ کبھی اس جنت کے بارے میں سوچا ہوگا، نہ کبھی یہ جنت ان کے وہم و گمان میں آئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے رب جو بھی اس کو دیکھے گا وہ یہی سوچے گا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، ہم اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں داخل ہوں۔ جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جنت میں اتنی حوریں ملیں گی، جنت کی یہ بہاریں ہیں، جنت سے نہریں بہتی ہوں گی، جنت میں ہر طرح کا کھانا موجود ہوگا، ہر خواہشات پوری کی جائے گی، تو ہر بندے مومن یہی کہتا ہے، اے میرے رب مجھے جنت عطا فرما، مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، اس کے بارے میں نہ کسی نے سنا ہوگا، نہ کسی نے سوچا ہوگا، تو نے اپنے بندوں کے لیے اس جنت کو تیار کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کو مشقتوں سے بھر دیا اور جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل جاؤ اور اب دیکھو، اب بتاؤ کہ جنت کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ رب العزت کا ارشاد سنتے ہیں، حکم سنتے ہیں، تو جنت کو دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ جب آپ جنت کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، اے میرے رب مجھے تیرے جلال کی قسم، مجھے خطرہ ہے اس جنت میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے جب جنت کو مشقتوں سے بھر دیا، مشکلات سے بھر دیا، تب حضرت جبرائیل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے رب مجھے تیرے جلال کی قسم، مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے خطرہ ہے کہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ جنت میں تو وہی شخص داخل ہوگا جو اس دنیا میں صبر کرے گا، تھوڑے پہ بھی گزارا کرے گا، اور اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل کرے گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے گا، وہی شخص جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ اور جو انسان اس دنیا میں اپنے مشکل وقت کو نہ دیکھتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمات کو انجام دے، وہی شخص جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ اور جو آج دنیا میں آدھے ٹکڑے پر گزارا کرتا ہو، وہی انسان ہوگا جو جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ لیکن اے لوگوں، ہم لوگ آج اپنی حرکات سے باز نہیں آتے۔ جنت جو ہے ایک ایسا گھر ہے جو مشقتوں سے بھرا ہوا ہے، جو مشکلوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ گھر اسی انسان کو ملے گا جو اس دنیا میں تھوڑے پہ گزارا کر کے اپنے ماں باپ کی خدمات کو انجام دے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمتیں کرتے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے جو اپنی زندگی کو گزارے گا، یقیناً وہی شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جب جنت کو مشقتوں سے بھر دیا، مشکلات سے بھر دیا، تب حضرت جبرائیل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے رب مجھے تیرے جلال کی قسم، مجھے خطرہ ہے کہ اس جنت میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ رب العزت نے جہنم کو بنایا، آگ کو پیدا فرمایا، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل جاؤ اور جہنم کو دیکھو وہ کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
جب حکم ربی سنتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کو سنتے ہیں تو جہنم کو دیکھنے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم اس جہنم کے بارے میں نہ کسی نے سوچا ہوگا نہ کسی نے سنا ہوگا۔ اے میرے رب جو بھی تیرے اس گھر کے بارے میں سوچے گا وہ سوچ کر کانپ اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے رب تو نے اس گھر کو ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل ہونے کی جرت نہ کر سکے گا، کانپ اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جہنم کو لذتوں سے بھر دیا، خواہشات سے بھر دیا، عیش و آرام سے بھر دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اب جاؤ اور دیکھو جہنم کا کیا حال ہے، جہنم کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کو دیکھنے جاتے ہیں، آگ کو دیکھنے جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے جلال کی قسم، اس کے بارے میں نہ کسی نے سوچا ہوگا نہ کسی نے سنا ہوگا، اور یقیناً ہر شخص اس میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا کیوں فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ ہر انسان ہر شخص اس میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ دنیا والے اپنی زندگی کو صرف عیش و آرام میں گزار رہے ہیں، دنیا والے صرف اپنی زندگی کو ماں باپ کی خدمات انجام کرتے ہوئے نہیں بلکہ ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، ماں باپ پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور انسان نمازوں کو بھی ادا نہیں کرتا ہے، نمازوں کو قضا کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم مجھے تو لگتا ہے کہ ہر انسان اس میں داخل ہوگا، کیونکہ انسان آج کل اپنی عیش و آرام والی زندگی سے باز نہیں آتا، انسان چاہتا ہے کہ میں مشکل وقت نہ دیکھوں۔ اے نادان، جو انسان مشکل وقت کو جھیل کر، مشکل وقت کو گزار کر اگر اپنی زندگی کو گزارتا رہے گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پر قناعت کرتا رہے گا، وہی انسان جنت میں داخل ہوگا، اور جو انسان آج اپنی زندگی کو عیش و آرام میں گزارے گا یقیناً وہی شخص ہوگا جو جہنم میں داخل ہونے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں میرے رب کی ذات پر قربان جائیے، ہم لوگوں کے اعمال تو ایسے ہیں کہ آج ہی قیامت آ جائے، لیکن میرے رب کی ذات پر قربان جائیے، وہ رب ہمیں تب بھی رزق عطا فرماتا ہے جب کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں جنت میں ہم لوگ تب داخل ہوں گے جب ہم اس دنیا کے مشکل وقت کو جھیل کر، مشکل وقت کو گزار کر، اپنے والدین کی خدمات کو انجام دیتے ہوئے، صبر پر قناعت کرتے ہوئے، صبر کا دامن پکڑے ہوئے اگر ہم آج اپنی زندگی کو گزاریں گے یقیناً ہم لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور آج اگر ہم لوگ اپنی زندگی کو عیش و آرام میں گزارتے ہیں تو یقیناً ہم ہی لوگ جہنم کی غذا بننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ منظر کیا ہوگا جب جہنمیوں کو گرم پانی پلایا جائے گا، کھولتا پانی، مائے حمیم، پیپ والا پانی جب پلایا جائے گا تو جہنمیوں کا گلا کھول جائے گا، باہر آ جائے گا گلا۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں بعض جہنمی ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی آگ ٹخنوں تک پکڑے ہوئے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بعض دوزخی ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی آگ ان کے گھٹنوں تک پکڑ لیے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں بعض دوزخی، بعض جہنمی ایسے ہوں گے جن کو آگ ان کی کمر تک پکڑ لیے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں بعض جہنمی تو ایسے ہوں گے کہ جہنم کی آگ ان کے گلے تک آ پہنچی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچ کر بھی روح کانپ اٹھتی ہے اس منظر کو۔ وہ منظر کیا ہوگا جب سورج ہمارے سر پہ کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب زمین تانبے کی ہوگی کیا منظر ہوگا وہ۔ اللہ اکبر۔ لوگوں ہم لوگ اپنا محاسبہ تو کریں، ہم لوگ خود کے بارے میں سوچیں تو صحیح کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم لوگوں کا کیا رویہ ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔
لوگوں اپنے بارے میں سوچو تو صحیح کہ تمہارا حال کیا ہے. تم لوگوں کا کیا واقعی حال وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا؟ کیا تم لوگوں کا حال کہیں یہ تو نہیں کہ تم یزیدیوں کا کام کرتے ہو؟ تم لوگوں کا یہ حال تو نہیں ہے کہ تم لوگ فرعون اور نمرود کے بنائے ہوئے راستوں پر چل رہے ہو؟ اللہ اکبر. لوگوں آج ہمارا راستہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف جاتا ہوگا تو ہم لوگ یقیناً جہنم سے بچنے والے ہیں. اگر ہم لوگ فرعون کے راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ کی پناہ ہے، اللہ محفوظ رکھے. لوگوں اپنا محاسبہ کریں، ہم لوگ کس حال میں ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں. اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا محاسبہ کر لینا کہ ہم نے کتنے اعمال اچھے کیے ہیں، کتنے برے کیے ہیں، یقیناً ہم لوگ سدھر جائیں گے. لیکن ہمیں اپنے مالداری سے، اپنی پراپرٹی سے فرصت نہیں. لوگوں یہ تمہاری پراپرٹی، تمہارے بنگلے، تمہاری جائیداد قبر میں کام نہیں آنے والی. یہ تمہارا وکیل بننا، تمہارا انجینئر بننا، تمہارا ڈاکٹر بننا، یہ کسی کام میں نہیں آنے والا ہے. میدان حشر میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا نتیجہ ہوگا جو تم لوگ جنت میں داخل ہوگے. اے لوگوں، تمہاری قبر تبھی روشن ہوگی جب تم لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمات کو انجام دو گے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو گے. لوگوں اپنا محاسبہ تو کرو گے، تم لوگ کہاں ہو، تم لوگ کہاں ہو. اللہ اکبر. یہ سوچ کر بھی میری روح کانپ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جہنم کا حال کیا ہوگا، جہنمیوں کا حال کیا ہوگا جب آگ جہنمیوں کو ان کے ٹخنوں تک آ پہنچی ہوگی، ان کے گھٹنوں تک آ پہنچی ہوگی، ان کی کمر تک آگ نے ان کو دبوچ رکھا ہوگا. اللہ اکبر. اور وہ کیا منظر ہوگا جب جہنم کی آگ جہنمیوں کو گلے تک آ پہنچی ہوگی، گلے تک پہنچ چکی ہوگی. اللہ اکبر. لوگوں وہ منظر کیا ہوگا جب جہنمیوں کو گرم پانی پلایا جائے گا، کھولتا پانی، مائے حمیم، پیپ والا پانی جب پلایا جائے گا تو جہنمیوں کا گلا کھول جائے گا، باہر آ جائے گا گلا، زبان باہر آ جائے گی. اللہ اکبر. لوگوں کیا حال ہوگا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا تب جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. اللہ اکبر. اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتے لگے ہوئے ہوں گے جو جہنم کو میدان حشر میں کھینچتے ہوئے لائیں گے. اللہ اکبر. لوگوں وہ جہنم جس کی ایک لگام پر 70,000 فرشتے، کتنا بڑا گھر ہوگا وہ، اور اسے بھرنا بھی ہے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو جہنم سے محفوظ رکھے، جہنم سے بچائے. اے لوگوں اگر آج ہمارا یہی حال رہا، ہم لوگ اپنی زندگی کو صرف عیاشیوں میں، مکاریوں میں گزارتے رہے تو ہمارا کیا حال ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جو شخص مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا وہ انسان میدان حشر میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اللہ اکبر. لوگوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا یعنی شفاعت سے مالا مال ہونا. لوگوں اگر آج ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلے تو ہمارا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے.